تھے، فرماتے ہیں کہ میں جنت میں گیا، نبی فرماتے ہیں وہاں پر میں نے تلاوت کی آواز سنی، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یا رسول اللہ یہ نعمان بن حارث کی آواز ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تو مدینے میں رہتا ہے، اس کی آواز جنت میں کیسے آ رہی ہے؟ کہا گیا یا رسول اللہ یہ نعمان بن حارث اپنی والدہ کی بہت خدمت کرتا ہے، اس کے صلے میں اللہ نے اس کی آواز جنت والوں کو سنوائی۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ، سبحان یہ اللہ۔ تھا ماں باپ کی خدمت کرنے کا نور جو امت کے پاس تھا۔ تاریخ میں 2 صحابی ایسے ملتے ہیں جنہوں نے اپنی والدہ کی بہت خدمت کی، ویسے تو تمام صحابی اپنے والدین کے خدمت گزار تھے، 2 ملتے ہیں، ایک تو نعمان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آج میری والدہ آمنہ زندہ ہوتی تو میں ان کی ایسی خدمت کرتا، کیونکہ عرب کے معاشرے میں والدین کی خدمت کو معیوب سمجھا جاتا، فرمایا میں ایسی خدمت کرتا کہ عشاء کی نماز کا وقت ہوتا، میں مصلی پر نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا ہوتا اور سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، اب اتنے میں آواز آتی یا محمد، تو میں نیت توڑ کے اپنی والدہ کی خدمت میں چلا جاتا۔ کیا کہنے ہیں، میں ایسی خدمت کرتا اپنی والدہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ماں باپ کی خدمت جو ان کی توہین ایک روپ لے کر آیا تھا، اندھیرا ایک شکل بنا کے آیا تھا کہ ماں باپ کی توہین کرو، نبی نے ایک ایسی روشنی دی کہ جو ماں باپ کی خدمت اور ان کی فرما برداری کی شکل میں آئی۔ واہ واہ۔ جب آپ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو ابوا کے مقام پر اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور پر آپ نے قیام کیا، وہاں پر بیٹھے اور اپنے گھٹنوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ لیے اور اپنے ہاتھ کے اوپر اپنا سر رکھ لیا اور رونے لگے۔ سیرت کی کتابیں گواہ ہیں، حدیث کی کتابیں گواہ ہیں کہ نبی کریم اپنی ماں کی قبر پر بیٹھ کر رو بھی رہے ہیں، مراقبہ بھی کرتے ہیں اور اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ آج بستی میں کوئی نہیں جائے گا، آج ہماری والدہ کی قبر کے آس پاس راوٹیں لگے گی، قیام ہوگا، خیمے لگائے جائیں گے۔ تقریباً 80,000 صحابہ تھے، 80,000 صحابہ تھے۔ پتہ یہ چلا یہاں ایک باغ پڑ گیا بیچ میں، کل کی تقریر میں 2-3 باغ آئے تھے بیچ میں، چلتے چلتے ایک باغ آ گیا ہے کہ یہ یاد رکھو کہ کسی قبر کے پاس، اس قبر میں آرام کرنے والے سے محبت کرنے والے اگر تمبو لگا لے، ٹینٹ لگا لے اور اگر رات میں قیام کر لے اور اگر وہاں واعظ و نصیحت و تقریر ہو جائے تو یہ شرک و بدعت نہیں ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ جب وہ اپنی والدہ کے لیے رات میں قیام کر سکتے ہیں، ایک میلہ لگایا جا سکتا ہے، تو ہم اگر اپنے بزرگوں، اپنے اولیاء، اپنے غوث اعظم، اپنے خواجہ کے قبر انور پر سال میں ایک مرتبہ جا کر قیام کر لے تو یہ شرک و بدعت کہاں سے ہو جائے گا؟ غرض یہ کہ نبی کریم رات بھر اپنی والدہ کی قبر انور کے پاس رہے، پھر وہاں سے قافلہ آگے بڑھا، یہ نور مل رہا ہے۔ تاریکی ایک اور شکل میں سامنے آتی ہے، لوگوں میں مرد جو تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ بچوں کو بہلانا، بچوں کو کھلانا یہ توہین ہے ہمارے لیے، یہ تو عورتوں کا کام ہے، مرد تو اس کام کے لیے نہیں ہوتے کہ بچے کھلائیں۔ ایک جھڑکنا، بچوں سے پیار اور شفقت نہ کرنا، یہ ایک تاریکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ تاریکی بچوں سے نفرت اور بچوں کو دھتکار اور جھڑکن کی روپ میں آ رہی ہے تو پھر نور بھی اسی شکل میں آیا۔ کیا کہہ رہے ہیں، اب نور گھر سے باہر نکل رہا ہے تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک کاندھے پر حضرت حسن بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے کاندھے پر حضرت حسین بیٹھے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ دنیا دیکھ رہی ہے۔ ایک دیکھنے والے اعرابی نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ فرمایا میں ہی نہیں، ان سے تو اللہ محبت۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ۔
حضرت فاروق اعظم نے دیکھا اور دیکھ کر کہا نعمل مطیت مطیتکما، اے سواری کرنے والوں تمہاری سواری کتنی پیاری ہے۔ واہ واہ واہ، امام حضرت فاروق اعظم نے کہا ان شہزادوں سے جو کاندھوں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ شہزادوں تمہاری سواری کتنی پیاری ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الراکبان عمر سواری کو دیکھتے ہو، ارے سوار کو دیکھو کہ کتنے پیارے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اندھیرا جس شکل میں آیا روشنی اسی شکل میں دی گئی، اندھیرا خیانت کی شکل میں آیا، اندھیرا لالچ کی شکل میں آیا، اندھیرا حرص اور ہوس کی شکل میں آیا۔ جب نبی نے دیکھا کہ اندھیرا حرص اور ہوس اور لالچ کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے تو پھر روشنی بھی اسی شکل کی ہوئی۔ 90,000 درہم کسی نے نظر کیے، کیا کہہ رہے ہیں، واہ واہ، 90,000 درہم مدینے میں ڈھیر لگ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے 90,000 درہموں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، بہت بڑی دولت تھی، اور یہ دولت اس کے گھر میں آئی ہے جس کے گھر میں 3 دن فاقہ ہوا کرتا تھا۔ یہ چاندی کے سکے اس کے گھر میں ہیں کہ جس کی بیٹی اور داماد اور نواسے ایک ہفتہ بھوکے رہا کرتے ہیں۔ یہ دولت اس کے گھر میں آئی ہے کہ جس کی بیویاں سوکھی ہوئی روٹی اور سرکے کا پانی رکھ دیا کرتی تھی کھانے کے لیے، کبھی کبھی صرف نمک سے روٹی کھائی جاتی تھی، اس کے گھر میں دولت ہے۔ حرص و ہوس کی شکل میں اندھیرا تھا، اب 90,000 درہموں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ آقا نے فرمایا بلال مدینے کی گلیوں بازاروں میں اعلان کر دو۔ اندھیرا حرص اور ہوس اور لالچ کی شکل میں تھا، فرمایا بلال مدینے میں اعلان کر دو کہ جس کو جتنی ضرورت ہو محمد مصطفیٰ کے پاس آئے اور درہم لے جائے۔ کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی ہوا آج اگر اعلان کر دیا جائے ہندوستان میں کیا ہو، جس کو جتنی ضرورت ہے تو ضرورت مند تو لے ہی نہیں پائیں گے۔ سب سے پہلے تو کیا کہنے ہیں، واہ واہ، کوئی ایم ایل اے پہنچ جائے، ان سے پہلے ایم پی صاحب پہنچ جائیں، ان سے پہلے منتری پہنچ جائیں گے، لائیے ہمیں دیجیے۔ مدینے کے لوگ تھے سچے لوگ، جس کی جتنی ضرورت تھی درہم اٹھا کر لے گیا۔ جب درہم ختم ہو گئے، خزانہ ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے سنا آپ نے اعلان کیا تھا میری تو ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی تم ذرا دیر میں آئے، وہ درہم تو ختم ہو گئے، ہاں اب تم آ ہی گئے ہو تو میرے پاس اس وقت تو کوئی پیسہ نہیں ہے، تم بازار میں جاؤ اور میرے نام پر ادھار خرید لو اور کہہ دینا کہ جب محمد کے پاس پیسہ ہوگا تو ادا کر دیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا یہ ہے نور، یہ ہے روشنی جس نے حرص ہوس اور لالچ کے اندھیرے کو دور کیا۔ واہ واہ واہ، اندھیرا جس شکل میں ہوگا، اندھیرے نے شکل اختیار کی کہ طاقتور کمزور کو مار رہا ہے، قوت والا ضعیف کو ستا رہا ہے۔ اندھیرے نے ایک شکل اختیار کی کہ لڑائی اور جنگوں کے درمیان جس سے جنگ کر رہے ہو اس کی نسلیں تباہ کر دو، اس کی کھیتیاں اجاڑ دو، اس کی بستیاں خراب کر دو۔ ایک اندھیرا اس شکل میں آیا تو نور بھی اسی شکل کا چاہیے۔ کیا کہنے، واہ واہ، اب نور اسی شکل کا دیا جائے گا۔ فرمایا اپنے جانثار صحابہ سے فرمایا کہ تم جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو، تمہیں جو مارنے آتا ہے تم اس سے ڈیفینس کر سکتے ہو، اپنا بچاؤ کر سکتے ہو، مگر خبردار تمہاری تلوار کسی عورت پہ نہ اٹھ جائے، تمہاری تلوار کسی بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، تمہاری تلوار کسی ضعیف اور ناتوا کے گلے پر نہ چل جائے، خبردار کسی کی کھیتیاں برباد نہ کرنا، خبردار کسی کے پانی کے کنویں کو خراب نہ کرنا، خبردار جو کوئی اپنی باطل عبادت گاہ میں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہو اس کو بھی نقصان نہ پہنچانا، جو تلوار رکھ دے اس سے بھی لڑائی نہ لڑنا۔ یہ تاریکی کو مٹانے کے لیے ایک نور آ رہا ہے۔ آپ یہاں سے لے کر امریکہ سے لے کر جاپان اور جاپان سے لے کر فجی تک گھومتے رہیے، کیا کہنے، واہ واہ، اور پوچھئے کہ تمہارے پاس جنگ کرنے کے اصول کیا ہیں، جنگ کیسے کی جاتی ہے۔ امریکہ سے جواب ملے گا کہ ہماری لڑائی اسامہ بن لادن سے تھی مگر ہم پورے افغانستان کو تباہ کرتے ہیں، ہمارے یہاں یہ ہے جنگ کا معیار۔ ہماری لڑائی صدام حسین سے تھی مگر ہم عراق کے بچے کو ایک بوند دودھ کے لیے ترسا دیں گے، یہ ہے جنگ کا
کا معیار. ہماری لڑائی ہیروشیما ناگاساکی کے فوجیوں سے تھی, مگر ہم ایٹم بم مار کر ہزاروں سال کے لیے نسلیں تباہ کر دیں گے. یہ ہے ہماری لڑائی کا معیار. آج سب سے بڑا علمبردار انسانی حقوق کا, فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا علمبردار سب سے زیادہ انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے. عراق میں جا کر دیکھو, تمہاری لڑائی صدر صدام حسین سے تھی, صدام حسین کو پھانسی پر لٹکا دیا آپ نے. آج بھی لوگ بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہیں. وہاں کے لوگ اپنا گھر کا سامان اپنے دروازے پر رکھ کر صبح سے شام تک بیٹھتے ہیں کہ شاید کوئی خرید کر لے جائے تو گھر میں کھانا پک جائے. وہاں کے لوگ دواؤں کو ترس گئے, دودھ کے ڈبوں پر پابندی لگا دی گئی. مگر یہ بھی تاریخ گواہ ہے, زمین و آسمان نے ایسا ظلم نہ دیکھا ہوگا, مگر ایسی مسیحائی بھی نہ دیکھی ہوگی کہ دودھ کے ڈبوں پر پابندی لگی ہے, دانے دانے پر پابندی لگی ہے, ہر سہولت پر پابندی لگی ہے. مگر یہ غوث اعظم کا لنگر ہے کہ ہزاروں لوگ صبح سے شام تک اپنی جھولیاں پھیلا کر آتے ہیں اور اپنی مرادیں لے کر جا رہے ہیں. اگر بغداد میں غوث اعظم کا لنگر جاری نہ ہوتا تو یقیناً امریکہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا. کیا کہتے نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, تکبیر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, غوث اعظم. زندہ آباد, زندہ آباد, سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ, واہ واہ. تو ظلمت اور اندھیرا جس شکل میں ہوگا, نور بھی وہی شکل بنا کر سامنے پہنچے گا. تبھی تو وہ دور کیا جائے گا اس کو. تکلیف اور درد ایک اندھیرا ہے, اور دوا اور علاج ایک روشنی ہے. جس سے ہمیں فائدہ ہو جائے وہ روشنی ہے ہمارے لیے, جس سے نقصان ہو وہ اندھیرا ہے. مگر کبھی شاعر, چونکہ ایک شاعر نے کہہ دیا تھا, شاعر تو ہر طرح کے ہی ہوتے ہیں. شاعر کا اپنا تخیل تھا, اس نے کہا تھا کہ وہ اندھیرے ہی بھلے تھے جو قدم راہ پہ تھے, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. تو دراصل یہاں شاعر کنایہ استعمال کرتا ہے, جس کو وہ اندھیرا کہہ رہا تھا دراصل حقیقی روشنی وہی تھی, اور جس کو وہ روشنی کہہ رہا ہے دراصل یہی اندھیرا ہے. بے شک. تو درد اور تکلیف بھی ایک ظلمت ہے, اور راحت اور شفا ایک اجالا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نور نے چلیے اپنے ایک اندھیرے کمرے کو روشن کر دیا, صحابہ اکرام کے لیے راستہ منور کر دیا, بد اخلاقی اور بد کرداری کو دور کر دیا, جھوٹ کے اندھیرے کو دور کر دیا. تو کیا یہ درد اور تکلیف کے اندھیرے کو بھی دور کر سکتا ہے؟ قرآن نے تو اعلان کر دیا, قد جاءکم من اللہ نور, تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آ گیا. تاریخ گواہ ہے, قتادہ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے, درد اٹھ رہا ہے, اب تلوار ہاتھ میں نہیں تھامی جاتی. یہ اللہ کا نور وہاں موجود ہے. کیا کہہ رہے ہیں, واہ واہ, اللہ کا نور موجود ہے. آپ نے اپنا لعاب دہن ہڈی پر لگایا, ہڈی جڑ جاتی ہے. قد جاءکم من اللہ نور, کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کی جانب سے نور آ گیا ہے, اب کسی دنیاوی نور کی ضرورت نہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. علی مشکل کشا خیبر شکن کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی, آشوب چشم ہو گیا, مگر چونکہ نور موجود ہے آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا, آپ کی تکلیف دور ہو گئی. قد جاءکم من اللہ نور, تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آ گیا. سبحان اللہ. تاریخ اسلام اور سیرت مبارکہ ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اور ایک ایک سطر دراصل یہ نور اور روشنی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سے نور حاصل کریں, جو نور دکھائی تو دے جائے گا کہ ہاں نور ہے. ایک بار ہوا یہ, اکبر بادشاہ نے ایک شرط, ایک اعلان کر دیا کہ جو آدمی رات بھر اس تالاب میں کھڑا رہے گا صبح اس کو 1,00,000 اشرفیاں دی جائیں گی. اعلان کر دیا. ایک غریب آدمی بیچارہ تیار ہو گیا, جاڑے کی رات تھی, وہ بیچارہ رات بھر کھڑا رہا پانی میں. اب صبح دربار میں آیا تو اکبر 1,00,000 اشرفیاں بہت ہوتی. اکبر صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی, یہ بتاؤ تم کھڑے کیسے رہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت, وہ جو دور
آپ کے محل کی کھڑکی میں جو چراغ جل رہا تھا وہ اسی کی گرمی کے سارے کھڑا رہا. کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کہا اچھا اس کی گرمی کے سارے کھڑے رہے تو پھر تو تم انعام کے حقدار نہیں ہوئے, کیونکہ تم تو اس چراغ سے گرمی لے رہے تھے. پھر انعام کے ساتھ تمہیں نہیں دیا جائے گا, ختم. ٹھیک ہے صاحب, چلا آئے. ان کے ایک وزیر تھے بیربل, انہیں بہت بری لگی یہ بات. ان کا ٹھیک ہے ہم کبھی موقع ہوگا تو بدلہ لیں گے بادشاہ. اب بادشاہ کو ایک بہت ضروری کام سے کہیں جانا تھا, بغیر بیربل کے جا نہیں سکتے تھے. ان کا بیربل کو بلا کے لاؤ, تو ان کا بیربل کا میں آ رہا ہوں, وہ ذرا کھچڑی بن جائے, ذرا کھچڑی بنا لیں. 1 گھنٹہ ہو گیا, پھر بھیجا کہ بھائی کھچڑی نہیں بنی. ان کا نہیں بس بن رہی ہے, جیسی بن جائے گی میں آتا ہوں. 1 گھنٹہ اور گزر گیا, 3 گھنٹے 4 گھنٹے, شام ہو گئی سر. اب بادشاہ اکبر کو بڑا غصہ آیا. اکبر بادشاہ نے کہا مجھے لے چلو, کہاں کھچڑی بن رہی ہے؟ تو دیکھا ایک باغ میں ایک درخت کی ٹہنی پر ہنڈیا باندھی گئی ہے اور نیچے آگ روشن ہے. اکبر بادشاہ ہنس پڑے, کہنے لگے بیربل زندگی گزر جائے گی, کبھی ہنڈیا پکے گی نہیں تمہاری. بیربل نے کہا ارے یہ 10 فٹ کا فاصلہ ہے, یہ 10 ہاتھ کی دوری ہے اور اتنا بڑا الاؤ جل رہا ہے, ہنڈیا کیوں نہیں پکے گی؟ کہنے لگے ارے اس کے لیے تو بہت قریب ہونا ضروری ہے, اس کے لیے تو آگ کی لپٹوں کا اس برتن کو چھونا ضروری ہے, جب تک چھوئیں گے نہیں گرمی نہیں پہنچے گی. بیربل نے کہا اچھا تو پھر آپ کے محل میں 1 کلومیٹر دور جو چراغ جل رہا تھا اس سے 1 کلومیٹر دور پانی میں کھڑے ہوئے آدمی کو گرمی کیسے مل جائے؟ کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ واہ. اکبر بادشاہ خاموش ہو گئے. پتہ یہ چلا کہ روشنی دکھائی تو دے سکتی ہے دور سے, مگر ہم خود روشن نہیں ہو سکتے دور سے. پاس جانے کی ضرورت ہے. پاس کیسے جاؤ گے؟ مگر پاس جانے میں کبھی دشواری بھی ہوتی, راستہ ہموار نہیں ہوتا. ایک موقع, یہ امتحان کا موقع ہوا کرتا ہے, ایک موقع آ گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا ہے, اب نور پھیل چکا ہے, مگر اندھیرا وقتاً فوقتاً شکلیں بدل بدل کر ہمراہ کر رہا ہے کہ کسی طرح اس نور کو کھا جاؤں. مصر فتح ہو چکا ہے, حضرت عمرو ابن عاص مصر کے فاتح بن چکے ہیں. حضرت فاروق اعظم کی خلافت کا زمانہ ہے. اب اندھیرے نے ایک اور شکل لے لی. شکل یہ بنا لی کہ وہاں پر ایک بہت مشہور ندی ہے جس کو دریائے نیل کہتے ہیں, اور دریائے نیل کی روایت یہ تھی کہ ہر سال اس میں ایک حسین و جمیل دوشیزہ کو ڈالا جاتا تھا, ڈبا دیا جاتا تھا. اور مصر کے لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ جب تک اس میں ایک لڑکی کی بلی یا قربانی نہیں دی جائے گی یہ سوکھ جائے گا. اور یہ سوکھ گیا, دریائے نیل سوکھ گیا, تو مصر میں پانی کون دے گا پینے کا؟ پورے مصر کو سیراب کرتا ہوا گزرتا ہے وہ دریا. اب اندھیرے نے ایک شکل اختیار کی, اگر لڑکی کو ڈال دیا جاتا ہے تو اجالے مٹ جائیں گے, تو روشنی ختم ہو جائے گی, کیا کہنے ہیں؟ واہ واہ. نور ختم ہو جائے گا, اندھیرے کا راج ہو جائے گا. اب دویدھا ہے, اور اگر لڑکی نہیں ڈالتے ہیں تو پیاس مسلط ہو جائے گی, حل خشک ہو جائیں گے, کھیتیاں سوکھ جائیں گی, پانی نہیں ہوگا, بے چینی اب تری پھیل جائے گی, بھکمری پھیل جائے گی, سوکھا پھیل جائے گا. اب امتحان کی گھڑی ہے, مگر جو نور والا ہوا کرتا ہے وہ ایسے اس امتحان سے ہنستے ہنستے گزر جاتا ہے. بے شک. اب بڑا میٹر گرم ہو گیا. عمرو ابن عاص کے ہاتھ میں تلوار ہے,